عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کے سلسلے میں آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے اطاعت، اس کے معنی و مفہوم اور اطاعت الہی کے تقاضے۔ آج کے اس لیکچر میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے ان میں سب سے پہلے تو ہم یہ بات پڑھیں گے کہ اطاعت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ پھر ہم یہ بات پڑھیں گے کہ اللہ کی اطاعت، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اور انسانی زندگی میں اطاعت الہی کے اثرات کیا پیدا ہوتے ہیں۔ اطاعت الہی کے بعد پھر اطاعت رسول، اور پھر اطاعت اولی الامر، غیر انبیاء یعنی انبیاء کے علاوہ دوسری شخصیات کی اطاعت۔ ان اطاعتوں میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کیا فرق ہے، اس کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم آج کے اس سبق میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے ایمان اور تقوی کے اوپر گفتگو کی تھی، اور یہ بات آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایمان کے 2 لازمی نتیجے اور ایمان کے 2 لازمی اثرات انسانی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں۔ ایک اثر اس کی فکری زندگی کے اوپر، اس کی نظریاتی زندگی کے اوپر، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی ذہنی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، اور نظریاتی اور فکری زندگی پر پڑنے والے اس اثر کو ہم تقوی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ دوسرا اثر اس کی زندگی پر عملی طور پر پڑتا ہے۔ انسان کے عمل کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے عمل میں ہمیں کچھ آثار ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ عمل میں یہ تبدیلیاں انسان کے اندر ایمان کی وجہ سے رونما ہوئی ہیں۔ عمل کی ان تبدیلیوں کی بنیاد اطاعت ہوا کرتی ہے۔ گویا ایمان کا لازمی نتیجہ ایک تقوی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جس کے متعلق ہم گزشتہ لیکچر میں گفتگو پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا لازمی نتیجہ اطاعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جس کے متعلق ہم آج کے اس لیکچر میں اور اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے، ذرا اس کو پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اطاعت کا جو مفہوم علماء لغت نے اور ماہرین لغت نے بیان کیا ہے، ان سارے مفاہیم کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی تفصیلات میں جانا بھی میرے خیال ہے کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم ان تمام تفصیلات کا ایک خلاصہ اور نچوڑ اور آسان الفاظ میں اس کی ایک سمری بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ اطاعت کے متعلق ان ماہرین لغت نے بیان کیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اطاعت ایسی فرما برداری کو کہتے ہیں جو خوشی اور دلی رضامندی کے ساتھ کی جائے، یعنی ایک ایسی اطاعت، ایک ایسی فرما برداری، ایک ایسی تابعداری کہ جو انسان کسی بیرونی دباؤ کے نتیجے میں نہ کر رہا ہو، بلکہ انسان اندر سے اس تابعداری، اس فرما برداری اور اس اطاعت کے اوپر راضی اور تیار ہو، اور اس کا اپنا دل اس اطاعت اور فرما برداری اور اس کے لیے راضی اور خوش ہو۔ یہ اطاعت کا مفہوم اور اطاعت کے معنی علماء لغت نے بیان کیے ہیں، اور وہ ڈکشنریاں کہ جو عربی سے انگریزی کے اندر الفاظ کو منتقل اور انگریزی تراجم الفاظ کے بیان کرتی ہیں، انہوں نے اطاعت کے انگریزی مفہوم کی تعبیر رینڈرڈ کے لفظ سے کی ہے۔ رینڈرڈ کے لفظ میں بھی ایک لفظ اوبے یا اوبیڈینس ہوتا ہے، اور ایک لفظ رینڈرڈ ہوتا ہے۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہی اطاعت کو بیان کرنا اور اطاعت کو واضح کرتا ہے۔ یہاں ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ انسانی زندگی کے اندر اطاعت کے اس تصور کی ضرورت کیا ہے۔ دراصل انسان اگر اپنے حیات کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر غور کرے تو انسان کی یہ جو حیات، انسان کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی اس کا آبجیکٹ ہونا چاہیے۔ وہ مقصد حیات کیا ہے؟ اس مقصد حیات کی وضاحت قرآن حکیم نے اس طریقے سے کی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری یعنی پروردگار عالم کی عبادت کریں۔ اب یہ پروردگار عالم کی عبادت کیسے ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے لیے ضابطہ کیا ہوگا، اس کا طریقہ اور اس کے اوقات کیا ہوں گے، اس کے آداب اور اس کے احکام کیا ہوں گے، اس کے محاسن کیسے ہوں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اللہ کے قواعد و ضوابط بتلائیں گے، اور ان تمام قواعد و ضوابط کی پابندی ہمارے لیے اطاعت کا نمونہ ہوگی۔ گویا انسان اگر اپنے مقصد زندگی کو پانا چاہتا ہے، اپنے مقصد زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اس مقصد زندگی کو پورا کرنا چاہتا ہے جو حق تعالی جل شانہ نے اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہے، تو اس کے لیے اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ اطاعت کے بغیر وہ اس مقصد زندگی کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے تقاضوں کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی خدمت کے لیے یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یہ پوری کائنات اللہ نے پیدا کی، اور پوری کائنات کا یہ نظام اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ ہی کے چلانے سے چل رہا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات اس انسان کے لیے چلا رہا ہے، اور اس انسان کا رب اور اس کا پروردگار ہے، اس کا یہ حق ہے جس اللہ نے اس کے لیے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے کہ انسان اس کی اطاعت کے اندر لگ جائے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی تابعداری کرے، اور اس انتظار میں رہے کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی حکم دے اور میں اس حکم کو پورا کرنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس کائنات کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی طرح اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے تو وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس انسان کی پیدائش کے بعد اس کو چلانا کس طریقے سے ہے، اس کے لیے نظام حیات کیا ہوگا، اس کے لیے نظام زندگی کیا ہوگا۔ وہ نظام زندگی اللہ تعالیٰ دیتا اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اسی نظام زندگی کے اوپر چلنے اور اس نظام زندگی کی تابعداری کا مطلب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اس اطاعت کی اہمیت کیا ہے، تو یہ اطاعت کی اہمیت ہمیں اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 20 سے زائد مقامات پر اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ان 20 سے زائد مقامات میں اللہ تعالیٰ نے 11 مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے اپنے رسول کے اطاعت کا بھی حکم دیا، جبکہ 8 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ایسا حکم، ایسی چیز، ایسی بات کہ جس کو قرآن کریم نے 20 سے زیادہ مقامات پر انسان کو یاد دلایا ہے، یہی اس کی اہمیت کے لیے بہت کافی ہے بات کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ اسے اس بات کا حکم اور اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ پھر اس بات پر بھی غور کیجئے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات فرمائے ہیں۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر ایک انسان صرف اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا شروع کر دے، اور صرف اپنی زندگی کے حوالے سے اس بات پر غور کرنا شروع کر دے کہ اللہ نے اس کے اوپر کتنے انعامات فرمائے ہیں۔ مختصر سی انسان کی زندگی ہوتی ہے، لیکن اس مختصر سی انسانی زندگی کے اندر کتنے اللہ کے انعامات اس پر ہوئے ہیں، اگر وہ ان انعامات کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اور اسی کو قرآن حکیم نے یوں بیان کیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے اتنے بے شمار انعامات اس انسان کے اوپر کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی ضابطے کا پابند بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی قانون اور قاعدے کا پابند بنا رہا ہے، تو انسان اللہ کے اس قاعدے کی، اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے اس ضابطے کی پابندی کرے، اس کی اتباع اور پیروی کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اوپر، زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک، بلکہ اس کے بھی بعد تک اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے ہیں۔ اسی طریقے سے کائنات کے اوپر غور کرے انسان، اپنی ذات کے اوپر غور کرنے کے بعد وہ کائنات کے اوپر غور کرے،
تو کائنات کے اوپر غور کرنے کے بعد اسے دو چیزیں بڑی واضح طور پر اور بڑی نمایاں طور پر نظر آئیں گی. ایک تو یہ کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اور کائنات کی ایک ایک مخلوق، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، آفتاب و ماہتاب ہیں، چاند ستارے ہیں، زمین و آسمان ہے، سورج ہے، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، پانی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر انسان ان کے اوپر غور کرے تو یہ محسوس کرے گا کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کے اندر لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نظام ان کے لیے متعین کر دیا ہے، یہ اس نظام کی پابندی اور اس نظام کی پیروی کر رہی ہیں. اللہ نے ہواؤں کے لیے جو نظام متعین کر دیا، ہوائیں اس کے مطابق چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے لیے جو نظام متعین کر دیا، ستارے اس کے مطابق طلوع و غروب ہو رہے ہیں. اللہ نے چاند کے متعلق جو نظام کر دیا، چاند اس کے متعلق نکل رہا ہے اور نظر آ رہا ہے. اللہ نے سورج کے متعلق جو نظام کر دیا اور اسے جس نظام کا پابند بنا دیا، سورج اس نظام کے مطابق چل رہا ہے. تو کائنات کی ایک ایک چیز اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کے اندر لگا ہوا ہے. اور اسی کو قرآن حکیم یوں ارشاد فرماتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر چیز اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے اور اسے پورا کر رہی ہے. لیکن یہ بھی بات ساتھ ہی ساتھ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو مخلوقات اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی اس اطاعت کے اوپر، یا یوں کہیے کہ اس نظام کے اوپر کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے، اس نظام کے مطابق چلنے پر مجبور ہیں. ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ اس نظام سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہو سکیں اور سر منہ انحراف کر سکیں. یہ ان تمام مخلوقات کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے. انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام زندگی بنایا ہے. انسان اگر اس کائنات کے اوپر اور اپنے ارد گرد پائے جانے والی چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو بھی اسی حالت میں پیدا فرما سکتا تھا کہ انسان بھی اس نظام کائنات کی طرح اللہ کی اطاعت پر مجبور ہوتا اور اللہ کی اطاعت ہی کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طریقے سے مجبور نہیں پیدا کیا، بلکہ انسانی جان کو پیدا کرنے کے بعد، انسانی ذات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے یہ نفس انسانی بنایا، اس کی پوری تصویر بنائی، اور پوری تصویر بنانے کے بعد الہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے اندر اپنے تقوی، اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، اور اس کے اندر ہم نے اپنی نافرمانی کی صلاحیت بھی عطا فرمائی. اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان اللہ کی اطاعت جب کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت اپنے ایک اندرونی جذبے کے تحت کرتا ہے. اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کی صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن اپنی نافرمانی کی صلاحیت کو وہ دباتا ہے، اور نافرمانی کی صلاحیت کو دبا کر وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بلکہ اس نتیجے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے جو عام طور پر علماء مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے دوران کہی ہے کہ حق تعالی جل شانہ انسان کی ان دو صلاحیتوں کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ الہمہا فجورہا و تقواہا. یہاں فجور پہلے ہے اور تقوی بعد میں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نافرمانی کی صلاحیت ہے، اللہ کے حکم عدولی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں زیادہ غالب ہے، وہ زیادہ موجود ہے. اسی لیے اس کے غلبے اور اس کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فجور کو پہلے بیان کیا اور تقوی کو بعد میں بیان کیا. اب جب ایک انسان اپنی اس فجور کی صلاحیت کو دباتا ہے، اپنی اس غالب صلاحیت کو دبا کر مغلوب کرتا ہے، اور غالب صلاحیت کو مغلوب کر کے مغلوب صلاحیت کو غالب کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے اجر و ثواب کا ایک سلسلہ، جزا اور بدلے کا ایک سلسلہ رکھا، جبکہ یہ تمام مخلوقات جو کائنات کی ہمیں نظر آ رہی ہیں، باوجود اس کے کہ یہ تمام زندگی اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرمانبرداری کے اندر صرف کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کے لیے
اجر و ثواب کا، جزا و بدلے کا کوئی نظام اور کوئی سسٹم نہیں رکھا، جبکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزا کا اور بدلے کا اور اجر و ثواب کا جو ہے ایک نظام رکھا۔ دوسری چیز جو کائنات کے غور و فکر کے نتیجے میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ کائنات کی ان چیزوں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو کائنات کی ان چیزوں میں آپ کو تین باتیں بڑی نمایاں طور پر نظر آئیں گی۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کائنات کے اندر کہ جو اپنے حسن و خوبصورتی کے اندر، اپنے جمالیات کے اندر اپنی مثال آپ ہیں، ان کی جمالیاتی حس یا ان کا جمالیاتی حسن جو ہے وہ ایک امتیازی حیثیت، ایک ممتاز اور نمایاں حیثیت رکھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ کچھ مخلوقات وہ ہیں کائنات کے اندر کہ جو اپنی طاقت اور اپنی قوت اور توانائی کے اعتبار سے بڑی امتیازی حیثیت کی حامل ہیں، اور کچھ مخلوقات کائنات کے اندر آپ کو ایسی بھی نظر آئیں گی کہ جو اپنے فائدے مند ہونے کے اعتبار سے، اپنے منفعت بخش ہونے کے اعتبار سے بڑی بے مثال اور بڑی بے نظیر نظر آئیں گی۔ کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو انہی تین قسموں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ہم چاند کو لیتے ہیں، حسن و جمال کا ایک پیکر ہے۔ ہم سورج کو لیتے ہیں تو وہ طاقت اور توانائی کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے، شمسی توانائی کا ایک بہت بڑا تصور آج ہماری سائنس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ چاند اور سورج یا یہ ستارے جو حسن و جمال کا بھی پیکر ہیں، جو طاقت اور قوت کا بھی پیکر ہیں، انسان کے لیے کتنے منفعت بخش ہیں، انسان کے لیے کتنے فائدے مند ہیں، اور انسان ان سے کتنے فائدے آج تک اٹھاتا چلا آیا ہے اور کتنے فائدے ابھی قیامت تک اٹھاتا چلا جائے گا۔ انسان ان فائدوں کا یا ان انعامات کا یا ان منافع کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور انہیں گن بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات بھی سامنے ہے، اور اس بات کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز خواہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، یا کائنات کی کوئی چیز کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، یا کائنات کی کوئی چیز کتنی ہی منفعت بخش اور کتنی ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو، وہ بہرحال مخلوق ہے، وہ ہماری پروردگار اور ہماری رب نہیں ہے۔ ہم سورج سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم چاند سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم ستاروں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہوائیں ہماری زندگیوں کے لیے کتنی ضروری ہیں، سورج ہماری زندگیوں کے لیے کتنا ضروری ہے، پانی ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ سمندر اور آفتاب و ماہتاب، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہیں، لیکن تمام تر ضرورت کے باوجود ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری رب، ہمارا پروردگار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے نقل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا دیکھو یہ ستارے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، ان میں ایک روشنی ہے، ان میں ایک تجلی ہے، انسانوں کے لیے یہ بڑے فائدے مند ہیں، انسان ان سے راستہ حاصل کرتا ہے، سمتوں کا تعین کرتا ہے، چلو یہ فرض کیا کہ یہ ہمارے پروردگار ہیں۔ لیکن جب وہ ستارے غروب ہو گئے، غائب ہو گئے افق سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی لا احب الافلین، میں اس طرح غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مخلوق کے جو غائب ہو گئی اور اب اس وقت ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، وہ مخلوق ہماری پروردگار کیسے ہو سکتی ہے۔ چاند کو دیکھا، چاند کے اندر ظاہر ہے کہ ستاروں کے مقابلے میں روشنی زیادہ تھی، منفعت اور فائدہ بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا، حسن و جمال اور خوبصورتی بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا فرض کرو کہ یہ ہمارا پروردگار ہوگا، لیکن چاند بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی ہمارا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، فرض کرو کہ یہ ہمارا پروردگار ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت کے بعد سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے کہ یہ مخلوقات اپنی جگہ، ان کی منفعت، ان کا فائدہ، ان کی طاقت، ان کا حسن و جمال، تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن ان مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز انسان کی پروردگار، انسان کا رب نہیں ہے، بلکہ انسان کا پروردگار صرف اور صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ہے۔ لہذا جب اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ان تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کی پروردگار ہے، تو اللہ ہی کی ذات اور اللہ ہی کی ہستی یہ حق بھی رکھتی ہے کہ وہ انسان کے لیے ایک نظام بنائے، انسان کو اس نظام کا پابند بنائے، اور انسان اللہ کی ربوبیت کے اقرار کے ساتھ، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کا دم بھرنے والا ہو۔ جب یہ بات ہم نے سمجھ لی
کہ اللہ کی اطاعت انسانی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے، تو اب دوسرے مرحلے پر یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کی اس اطاعت کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ کی اس اطاعت کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے اس بات کو ذرا سمجھیے کہ سورۃ الشعراء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم نے نقل کیے سورۃ الشعراء کے اندر۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو جو پیغام دیا، وہ پیغام دو جملوں کے اندر، یا یوں کہیے کہ دو فقروں کے اندر قرآن حکیم نے بیان کیا، اور وہ دو فقرے کیا تھے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اے میری قوم کے افراد اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ دو پیغامات تھے، یہ دو بنیادیں تھیں جو ان تمام انبیاء علیہ السلام کے پیغام کے اندر، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر، ان تمام انبیاء علیہ السلام کے احکام کے اندر موجود تھیں، اور انہی دو بنیادوں کے اوپر ان تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام، ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات جو ہیں وہ بنیاد اور بیس کرتی ہیں۔ اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی ایمان کے بعد اپنی قوم کو انہی دو تقاضوں کی طرف بلانے کے لیے آئے، اور وہ پہلا تقاضا کیا تھا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دوسرا تقاضا کیا تھا؟ کہ نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت کیوں کرو؟ اس لیے کہ نبی کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جب تک انسان نبی کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ اللہ کی اطاعت کا دم نہیں بھر سکتا، وہ اللہ کی اطاعت کے دعوے کے اندر سچا اور صادق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اطاعت اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے قانون کی پیروی، اللہ کے ضابطوں کی پابندی، یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ اور یہ قانون اور یہ ضابطے ہمیں کیسے ملیں گے؟ اللہ کے نبی کے واسطے سے۔ اللہ کا نبی ہمیں بتائے گا کہ یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے، تمہیں یوں کرنا ہے، یوں چلنا ہے، اور ان باتوں سے بچنا ہے، ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم ایمان کی بحث کے اندر اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک خاص انداز سے ان کی پرورش فرماتا ہے، ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی وحی کے رعب اور دبدبے کو اور ان کی تجلیات کو برداشت کر سکیں۔ ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا، ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی وحی کو اور اس کی تجلیات اور اس کے رعب و دبدبے کو برداشت کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام مبعوث فرماتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے ضوابط، اللہ کے قانون، اللہ کے قاعدے ہم تک پہنچاتے ہیں، اور جب ہم ان انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کے اس نظام اطاعت کے اوپر ہم غور کریں تو ہمیں ایک آیت مبارکہ سے 3 قسم کی اطاعتیں نظر آتی ہیں۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں آپ اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ گویا اس آیت مبارکہ میں ہمیں ایک نظام اطاعت دیا جا رہا ہے، اور اس نظام اطاعت میں ہمارے سامنے 3 قسم کی اطاعتیں آ رہی ہیں۔ ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کے رسول کی اطاعت، اور تیسرے اولی الامر کی اطاعت۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو دراصل یہ 3 قسم کی اطاعتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 قسم کی اطاعتیں ہیں۔ اور وہ 2 قسم کی اطاعتیں کس طریقے سے ہیں کہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو ایک ہی چیز ہے، لیکن رسول کے علاوہ دوسرے لوگوں کی جو اطاعت ہے وہ اطاعت ایک مختلف اطاعت ہے۔ اس اطاعت میں اور پہلی اطاعتوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ محسوس کریں گے کہ یہ دراصل 3 قسم کی اطاعتیں نہیں ہیں،
بلکہ دو ہی قسم کی اطاعتیں ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل ایک ہی اطاعت ہے، انسان کو ایک ہی منزل پر لے جانے والی، ایک ہی مرحلے پر لے جانے والی ہے، اور اطاعت کی نوعیت بھی ایک ہی ہے، جیسا کہ ہم آئندہ کی گفتگو کے اندر انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. یہ بات غور کرنے پر محسوس ہوگا کہ انسان اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی اس اطاعت کے لیے اس کے پاس طریقہ کیا ہے؟ اس کے پاس انسان کے لیے اللہ کی اس اطاعت کو پہنچنے کا، اللہ کی اس اطاعت تک پہنچنے کا، اللہ کے احکام کی پیروی کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے ان احکام کی پیروی کا اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ انسان اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو مانے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو ماننے کے بعد ان کی اطاعت اور پیروی کرنے والا ہو جائے تو گویا وہ انسان اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی، یوں سمجھ لو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یہاں یوں نہیں فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر لی، بلکہ یوں فرمایا گیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی یوں سمجھ لو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اس اعتبار سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ دراصل نظام اطاعت کے اس پروگرام کے اندر حق تعالی جل شانہ نے ہمیں دو ہی قسم کی اطاعتوں کا حکم دیا، ایک اپنی اطاعت اور ایک رسول کی اطاعت، اور یہ دونوں مل کر ایک اطاعت بنتے ہیں. اور پھر تیسری جو اطاعت ہے وہ اولی الامر کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت کا تقاضا کیا ہے، اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے، اور اللہ کی اطاعت کا مفہوم کیا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجئے. انسان اگر اس بات پر غور کرے تو انسان اپنی زندگی کے اندر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. عبداللہ جسے ہم کہتے ہیں یا عباد الرحمن کی صفات حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائی. بندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بندے ہونے کے معنی ہے غلام ہونا. اور جب ایک انسان کسی ہستی کا غلام ہوتا ہے، کسی ہستی کا بندہ بن جاتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب یہ انسان اس ہستی کا تابع ہے، اس ہستی کی مرضی پر چلنے والا ہے، اس کے احکام پر چلنے والا ہے. اب اس انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اب اس انسان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، اب اس انسان کا اپنا کوئی مال و دولت اور اپنا کوئی پیسہ نہیں ہے، اب اس انسان کا اپنا کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ خواہش ہے تو اس ہستی کی ہے جس کا یہ غلام ہے. اگر احکام ہیں، تعلیمات ہیں، زندگی ہے اور نظام زندگی ہے تو وہ اس ہستی کی ہے جس کا یہ غلام ہے. اپنے لیے نہ یہ خود نظام زندگی متعین کر سکتا ہے، نہ بنا سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے، اور نہ ہی اس نظام زندگی پر چل سکتا ہے، بلکہ یہ اس نظام زندگی کا تابع ہوگا جو اس کے آقا نے، جو اس کے مولا نے اس کو عطا کیا اور اس کو دیا ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسان اپنے لیے نظام زندگی دراصل خود بنا بھی نہیں سکتا. انسان کی عقل، جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بات پر گفتگو کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے، کہ جس طرح انسان کی دیکھنے کی صلاحیت، اس کی سننے کی صلاحیت، اس کی سمجھنے کی صلاحیت، یہ تمام صلاحیتیں محدود ہیں، اس کی عقل بھی محدود ہے. اور عقل کے ذریعے سے انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ بھی بالکل محدود ہوا کرتی ہیں. لیکن انسان کی ضروریات لامحدود ہیں، اس انسان کی زندگی کے تقاضے لامحدود ہیں. انسان اپنی زندگی میں کون کون سے تقاضے اس کے سامنے آئیں گے، کون کون سے تقاضے اسے پورے کرنے ہوں گے، انسان پہلے سے ان کا نہ علم حاصل کر سکتا ہے نہ ان کو معلوم کر سکتا ہے. لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی سمجھ اور فہم اور اس کی قوت عقلیہ اور اس کی قوت عقلیہ کے حدود کو دیکھتے ہوئے یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ ایک ہستی ایسی ہو کہ جو اس کے لیے نظام زندگی وضع کرے اور اس نظام زندگی کا تابع ہو کر اور اس نظام زندگی کے پیچھے چل کر یہ چلنے والا ہو. اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ انسانی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کے اثرات اور تقاضے کیا آتے ہیں، نتائج اور ثمرات کیا مرتب ہوتے ہیں. نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے جب ہم انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں تو جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھتا ہے، اور جب انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھ جاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کی استقامت آ جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کی برکت سے اور اس کے نتیجے میں
اللہ کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت سکھاتی ہیں. جب انسان میں اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کے اندر اللہ کی مخلوق کی بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. انسان اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرنے لگتا ہے اور اس سے بھی تعلق اور اس کی خدمت کو اپنا شعار اور اپنی زندگی کا طریقہ بنانے والا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ان انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں بھی اللہ کی اطاعت سے ہی تعبیر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہمیں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو لو اور یہاں سے نکل کر فلاں جانب سفر شروع کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لیتے ہیں، اپنے چھوٹے سے بچے کو لیتے ہیں اور لے کر ایک جانب سفر شروع کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ نہیں پوچھتے کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس مقام پر جانا ہے، وہاں جا کر مجھے کیا کرنا ہے، سفر کتنا لمبا ہوگا، اس سفر کے لیے مجھے کیا کیا ضروریات اور کیا کیا سامان رکھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کوئی سوال نہیں کرتے. سفر شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے چلتے رہتے ہیں تا آ کے اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں آج خانہ کعبہ واقع ہے. وہاں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے ریت کے 2 پہاڑوں کے، جن کو صفا اور مروہ کے نام سے ہم آج بھی جانتے ہیں. وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں رک جاؤ، اور رکنے کے بعد فوراً اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو یہیں چھوڑ دو اور یہاں چھوڑ کر تم روانہ ہو جاؤ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں پوچھتے اللہ سے کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں کس کے اوپر چھوڑ دوں، وہ یہاں کھائیں گے کیا، یہاں پیئیں گے کس طرح، زندگی کس طریقے سے گزاریں گے، کوئی بھیڑیا کو تو نہیں انہیں پھاڑ کھائے گا، کوئی جانور تو نہیں انہیں ڈس لے گا، سامان زندگی انہیں کہاں سے میسر آئے گا، کھانے کے لیے انہیں کیا چیز میسر آئے گی، پینے کے لیے پانی انہیں کہاں سے ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اس قسم کا کوئی سوال نہیں کرتے اور روانہ ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آخر تم کہاں جا رہے ہو، ہمیں یہاں اس وادی غیر ذی زرع کے اندر، اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ کر آخر کہاں جا رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے. پھر پوچھتی ہیں، پھر کوئی جواب نہیں دیتے، تو پھر کہتی ہیں کہ اچھا اتنا بتا دو کہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہو یا اپنی مرضی سے جا رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں. تو کہتی ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر جاؤ، جس اللہ کے حکم سے تم جا رہے ہو وہ اللہ تعالی ہمارا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ یہاں پیدا فرما دے گا. اللہ کی اس اطاعت کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ثمرہ اور کیا نتیجہ ملا، دیکھیے ذرا کیسا عجیب و غریب ثمرہ اور کیسا عجیب و غریب نتیجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ وہ بچہ اب پانی کی طلب سے اور پیاس سے رو رہا ہے، اور والدہ اس پانی کی تلاش کے اندر کبھی صفا پر اور کبھی مروہ پر چڑھ رہی ہیں. 7 چکر اس طرح سے والدہ نے لگائے اور 7ویں چکر کے بعد دیکھا کہ بچے کے پاؤں سے پانی کا ایک چشمہ جو ہے وہ جاری ہے. چنانچہ والدہ نے پانی کے اس چشمے کو روکنے کے لیے ایک ریت کی ایک دیوار سی بنا دی اور ایک کنواں سا اور گڑھا سا بنا کر اس پانی کو روک لیا، اور زبان سے بھی کہا زم زم، رک جا رک جا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریت کے اندر یہ پانی بہہ جائے اور میرا بچہ پھر بھی پیاسا رہ جائے. آج وہ پانی ہمارے لیے کتنا مقدس ہے، آج وہ سرچشمہ پانی کا ہمارے لیے کتنا متبرک ہے کہ آج ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا اس پانی کو پینا اپنے لیے باعث ثواب سمجھتا ہے، اس پانی کو لانا اپنے لیے باعث ثواب سمجھتا ہے، اور یہاں اس پانی کو استعمال کرنا اور اس پانی کو پینا ہم اپنے لیے کتنا باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں. اور پھر یہی نہیں، آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا یہ عمل اللہ کے ہاں کس طریقے سے یادگار بنا کہ اب صفا اور مروہ کے درمیان ہر حج کرنے والے کو، ہر عمرہ کرنے والے کو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا کہ ہر حج کرنے والا اب قیامت تک صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح چکر لگائے گا جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان کے لیے پانی کی تلاش میں یہ چکر لگائے تھے. اسی طریقے سے اور آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی کو لیجئے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اب بڑے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، آیا اس خواب پر عمل کیا جائے یا اس خواب کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے. چنانچہ بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں
اور مشورے کے اندر یہ پوچھتے ہیں. سورۃ الصافات کے اندر حق تعالی جل شانہ نے یہ پوری تفصیل بیان فرمائی کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے پیارے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے، تو ذرا بتلا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابت فعل ما تؤمر، اے والد صاحب آپ کر گزریے وہ کچھ کہ جس کا اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ حکم اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہے تو اس کی اطاعت اور اس کی پیروی اور اس کی فرما برداری آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اس میں اب یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں کیا رائے اختیار کی جائے یا کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے یا کیسے اس کے اوپر عمل کیا جائے. جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے اس حکم کو بس پورا ہی کرنا ہے. اور چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ دونوں کے دونوں تیار ہو گئے. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. ذرا اس عمل پر غور فرمائیے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے کس طرح سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، جبکہ یہ بیٹا اسے بڑی دعاؤں کے بعد ملا تھا، بڑی آرزوؤں کے بعد ملا تھا، بڑی تمناؤں کے بعد ملا تھا. لیکن وہ تمام تر آرزویں، وہ تمام تر تمنائیں، وہ تمام تر محبتیں، وہ تمام تر تعلق اللہ کے حکم کے سامنے بالکل ہیج تھا، غیر معمولی تھا. اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کفار مکہ کی طرف سے غزوہ بدر کے اندر لڑ رہے تھے. بعد میں اسلام لانے کے بعد ابوبکر صدیق سے ایک دن ذکر کیا کہ اے والد صاحب، دوران لڑائی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آنے لگے، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ آپ میرے باپ ہیں میں نے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے جان پدر، کہ تم نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن یاد رکھو اگر اس وقت تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا. اس لیے کہ وہاں جو جنگ ہو رہی تھی، وہاں جو مقابلہ ہو رہا تھا، وہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والوں کا ہو رہا تھا. اللہ کے مطیع اور فرما بردار لوگوں کا اور اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کا ہو رہا تھا. وہاں کسی باپ بیٹے کا مقابلہ نہیں ہو رہا تھا. وہاں اللہ کا ہر ماننے والا اللہ کے ہر نہ ماننے والے کو ختم کرنا چاہتا تھا. اللہ کی اطاعت کا دم بھرنے والے یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی اللہ کے باغی اور سرکش اس کائنات کے اندر ہیں وہ سب کے سب یا تو اللہ کے مطیع ہو جائیں یا ختم ہو جائیں. یہ جذبہ اللہ کی اطاعت کا ان حضرات صحابہ کے اندر، ان حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، ان تمام انبیاء علیہ السلام، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیے کہ ان تمام صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اور زندگی کو دیکھیے تو آپ کی زندگی کے اندر بھی ہمیں یہی بات نظر آئے گی کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کا ایک ایسا شعار ہے، زندگی کے اندر ایک ایسا طریقہ ہے اور زندگی کا ایک مقصد وحید متعین ہے کہ ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر شعبہ زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. اس اعتبار سے جب ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کتنی اہم ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کا دم بھریں گے تو ہمیں نتیجہ کیا ملے گا، اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ہمیں جزا اور بدلہ کیا ملے گا. حق تعالی جل شانہ اس جزا اور بدلے کو ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ ذات، اے وہ انسانی ذات المطمئنہ جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر مطمئن ہو گئی ہے، جو ایک دوام کے ساتھ، ایک استقلال کے ساتھ، ایک مستقل مزاجی کے ساتھ، ایک اس مستقل مزاجی اور ہمیشگی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے. ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ پروردگار تجھ سے راضی اور تو پروردگار سے راضی.
یعنی انسان کو اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں جو سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے عظیم نتیجہ حاصل ہوگا وہ کیا حاصل ہوگا کہ اسے پروردگار تک رسائی حاصل ہو جائے گی، وہ پروردگار کو حاصل کر لے گا، اور پروردگار کو حاصل کرنا بھی اس کیفیت کے ساتھ ہوگا، اس حوالے سے ہوگا کہ پروردگار اس سے راضی اور خوش ہوگا، اور یہ نفس مطمئنہ، یہ وہ ذات اور ہستی کے جس نے اللہ کی اطاعت کا دم بھرا ہے، یہ پروردگار سے راضی ہوگی، تو اس کیفیت کے ساتھ اسے پروردگار کا سے ملاقات اور پروردگار کا دیدار اور اس کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور پھر فرمایا فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ میرے خاص بندوں کے اندر داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ ساری باتیں اور یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کے اندر شمار کرنے لگے، اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں پروانہ جنت عطا فرما دے، یہ ساری کی ساری چیزیں اور ساری کی ساری باتیں، یہ تمام کے تمام محاسن نتائج ہمیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ نتائج ہیں، وہ ثمرات ہیں کہ جو ہمیں اس زندگی میں نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کے اندر حاصل ہونے والے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں ثمرات اور نتائج عطا فرماتا ہے، ہماری زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا توازن پیدا ہو جاتا ہے، کافر اور مشرک ہم سے ایک رعب اور دبدبہ محسوس کرنے لگتا ہے، انسان کے اندر ایمانی حمیت اور ایمانی طاقت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعطیت رعب مسیرۃ شہر، کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت کا رعب عطا کیا گیا ہے۔ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی ہی طاقت پیدا فرما دیتا ہے کہ کافر اور مشرک اس سے مرعوب ہو جاتا ہے، اس سے خوفزدہ ہونے لگتا ہے، اس کی طاقت سے خائف ہو جاتا ہے، اس کے ایمان سے خائف ہو جاتا ہے، اور یہ چیز انسان کے اندر ایک خاص قسم کا توازن اور اس کی زندگی کی بقا، اس کی زندگی کی سلامتی، اس کی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون، اس کی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا تحفظ پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو ایک بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ گزارنے والا ہوتا ہے، اسے یہ چیزیں ڈرانے والی اور خوفزدہ کرنے والی نہیں ہوتی کہ کہیں کوئی کل میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، کہیں کوئی لٹیرا میرے مال کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، بلکہ وہ بڑے اطمینان اور سکون کی زندگی کو گزارنے والا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے ثمرات اور نتائج کو سمجھنے کے بعد اب یہاں یہ بات آئیے، جیسے ہم سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ایک طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی اطاعت شروع کر دے۔ جب تک انسان اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اوپر نہیں چلے گا، اس وقت تک انسان اللہ کی اطاعت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اطاعت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انسان کو رسول کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، رسول کی زندگی کو اپنے لیے ایک نمونہ عمل بنانا ہوگا۔ رسول کی زندگی ہی اسے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کی طرف لے جانے والی ہو سکتی ہے۔ انسان رسول کی زندگی سے کٹ کر، انسان رسول کی زندگی کو بیچ میں سے نکال کر اور ہٹا کر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری نہیں کر سکتا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں اطاعت کے اس دوسرے مفہوم کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اطاعت کی اس دوسری بنیاد کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اطاعت الہی کے اس بہترین اور اعلیٰ ترین تقاضے کو سمجھنا ہوگا کہ رسول کی اطاعت کیا ہوتی ہے، رسول کی اطاعت ہمیں کس طرح سے کرنی ہے، رسول کی اطاعت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، رسول کی زندگی کو ہمیں کیسے نمونہ عمل بنانا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے سمجھنا اور ہمارے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ رسول کی اطاعت کے بعد غیر انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا معاملہ آتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ جو لوگ اولی الامر ہیں، اولی الامر سے مراد دانشور اور محققین ہیں، اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ اولی الامر کی فہرست کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ انبیاء کی اطاعت کے اندر اور اولی الامر کی اطاعت کے اندر کیا فرق ہے، اور اس کی اطاعت کی حدود کیا ہیں، انبیاء کی اطاعت کے تقاضے کیا ہیں، انبیاء کی اطاعت کتنی ضروری ہے، یہ بات، اور اولی الامر کی اطاعت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کی حدود اور اس کے تقاضے کیا ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ بات ہم اگلے لیکچر کے اندر پڑھنے والے ہوں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق مرحمت فرمائے، ایک ایسی اطاعت کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوں، ہم اللہ کے حکم کے سامنے
اپنے سر کو اس طریقے سے خم کرنے والے ہوں کہ ہم اللہ کے کسی حکم کے آگے بغاوت اور سرکشی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ یہ بات ہو کہ ہم ہر لمحہ اور ہر لہجہ اپنے ہر شعبہ زندگی کے اندر اور اپنے ہر عمل کے اندر، اپنی ہر فکر کے اندر اور اپنی ہر سوچ کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنے والے ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ جس طرف بھی چلانے والا ہوگا، جس کام کو کرنے کے لیے کہنے والا ہوگا، ہم اس کام کو سر انجام دیں گے، اور جن جن کاموں سے، جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں روک دے گا، منع کر دے گا، ہم اپنے آپ کو اس سے روکنے والے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ تفصیلات آپ کے سامنے اگلے لیکچر کے اندر آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔